بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. رواه البخاری. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة. لا ينبغي لأحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن صال للوسيلة حلت علیہ الشفاء. رواہ مسلم. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے فضیلت اذان کی پہلی فصل سے دو حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث ابو سعید خدری سے مروی اور منقول ہے. روایت اس کی امام بخاری نے کی ہے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن. جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے وہاں تک جتنی چیزیں اذان کو سنتی ہیں، چاہے جن سنیں، چاہے انس سنیں، چاہے کوئی اور چیز سنیں، یہ سب مؤذن کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے. سب گواہ ہو جائیں گے جہاں تک آواز جاتی. اس سے پہلے آپ سن رہے تھے کہ جہاں تک آواز جاتی شیطان بھاگ جاتا ہے اور گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے. اس کی ہوا نکل جاتی ہے. وہ لوگوں کی ہوا نکالنے کی فکر میں اس کی خود ہی ہوا اذان سے نکل جاتی ہے. یہی سنا تھا. آج اس حدیث پہ سن رہے ہیں کہ وہ فائدہ تو ہی ہے کہ اذان سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں. شیطان سے بڑی کون بلا ہے بابا؟ آج بتایا جا رہا ہے کہ اس کی آواز جسے آپ مؤذن کہتے ہو جہاں تک بھی جاتی ہے. پھر آپ ہی تو وہ آواز نہیں سنتے نا، جن بھی سنتے ہیں، اور جن آپ سے پہلے سے یہاں آباد ہیں، اور انسان بھی سنتے ہیں، اور تمام چیزیں سنتی ہیں. اللہ جس کو سناتا سنتی ہے، سب چیز سنتی ہے. کہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہ تمام چیزیں کل مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی. لام جو آیا اس میں آخر میں شہد لہو یوم القیامت، تو لہو میں جو لام ہے، لام وہ لام انتفاع ہے، فائدہ پہنچانے کی. تو لام انتفاع کے لیے آتا، علی ضرر کے لیے آتا. وہ تمام چیزیں مؤذن کے حق میں گواہی دیں گی، اس کے خلاف نہیں. ایسا مرتبہ ہے. یہ تو مؤذن ہے بابا، جس کو اتنا سستا بنا دیا گیا ہے کہ میں کیا بتاؤں. یہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے. وہ مؤذن ہی تو تھے عبداللہ ابن ام مکتوم جو صبح کی اذان، ان کے بارے میں سورہ عبسہ وتولیٰ اتری ہے بابا. مؤذن کے بارے میں جانے کتنی آیتیں ہیں مؤذن کے بارے میں سے. اب لوگوں نے سب سستا سمجھ لیا. اور وہ مؤذن ہی تو تھے جسے اور تو اور ہیں، خود امیر المومنین فاروق اعظم سید کہتے تھے. ابو بکر سیدنا و آتقا سیدنا یعنی بلالا. ابو بکر ہمارے سردار ہیں، یہ فاروق اعظم کہتے ہیں. انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا یعنی بلال کو. تو بلال کو مؤذن ہے، ان کو سردار کہہ رہے ہیں. سید کے معنی سردار کے ہیں. یہ لفظ سید ہے، اس کے معنی سردار کے ہیں. قدوہ، پیشوا. تو الحمدللہ یہ تو ہمارے مساجد میں اور ہمارے ہل و حرم میں مؤذنین کا حال ہے. پھر جو اس امت کے علماء اور ائمہ ہیں، اللہ جب ان کی آبرو رکھے کہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بھی جو بڑے بڑے جباگرہ تھے، بڑے بڑے قیاصرہ تھے، بڑے بڑے جابر اور مستبد حکمراں تھے، ان کو راہ دکھانے میں سب سے بڑی سید بلیغ اس حضور کی امت کے علماء نے کیا. اکبر کو سیدھا کرنے کون گیا تھا؟ وہ خوش آمدید لوگ بول بھائی.
اللہ ان کی قدموں کی دھول ہمیں نصیب کرے. وہ نواب نان پارا نے کس کو کہا تھا کہ قصیدہ لکھ دیجیے میری شان میں؟ تو قصیدہ تو نہیں لکھا لیکن کچھ اشعار ضرور ان کے بارے میں کہے. کرومت اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. وہ جو دولت کے کتے ہیں، حریص ہیں، لالچی ہیں، دولت کے پھولے پھرتے ہیں، وہ حکمراں ہی تو ہیں، جبابرہ ہی تو ہیں، ڈکٹیٹر ہی تو ہیں، وہ عمرا اور وزراء ہی تو ہیں، اور جو ان کی خصومت ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑے وہی لوگ تو ہیں. وہ کیا سمجھیں گے کہ علم کیا ہے اور علماء کیا ہے؟ بندر بیچارہ کیا جانے ادرک کا حال. بندر کو معلوم ہے کہ ادرک کا حال کیا ہے؟ بندر کو کیا ہے؟ اب آج بندر بھی قلندر بنے پھر رہے ہیں صاحب، اور میڈکی کو بھی زکام ہو رہا ہے. سب سے بڑی فضیلت کسی مسلمان کی حضور کے قدم میں آنا ہے. اس دنیا میں اس سے بہتر کوئی قدم نہیں آیا اور نہ آئے گا. جو جتنا ہے شاہوں کے قدم میں آ کے کچھ پھولا پھرتا ہے تو نشہ رہے گا نہیں رہے گا، لیکن ایک بار جو حضور کے قدم میں آیا ممکن نہیں مٹانا. نام و نشاں ہمارا ہوتا ہے، کبھی نہیں مٹا سکیں گے. آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے امتحان میں. کرمد اہل دول رضا بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. ذرا دین پا رہے ہیں خواجہ صاحب. درویشی کی راہ سے آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، پھر حکومت نے بہت زور لگایا. وہ خواجہ کو تو کیا اٹھاتی، خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ بھی اسے نہیں اٹھے. جی صاحب نہیں اٹھے. وہ خواجہ کو کیا اٹھاتی؟ ہمارے آئیڈیل وہی ہے. ہم اگرچہ کچھ نہیں ہیں لیکن ہمارے آئیڈیل تو وہی ہے، ہم کچھ نہیں ہیں. احب الصالحین ولست منہم. مجھے یہ اللہ والے پسند ہیں اگرچہ میں خود ایسا نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ گرا پڑا شاید ہی کوئی ہو. ولست منہم. کیوں ان کو دوست رکھتا ہوں میں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا. شاید ان کی محبت میں اللہ مجھے خیر و صلاح و فوز و فلاح کی ہدایت بخشے. ان کی محبت بھی کیمیا ہے اللہ والوں. تو یہ ہے ہمارے. ہر اللہ والے کو پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم. امیر بخارا کو چیلنج کس نے کیا؟ امام بخاری نے کیا. تو وہ اس راز کو کیسے سمجھے گا کہ امیروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ وہ اس راز کو کس طرح سے سمجھے گا؟ رات دن ان کی خوشامد میں لگا ہوا ہے، اور حال بھی مزید کی صدا آ رہی ہے کہ کچھ اور ہو تو لاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو صاحب، تو آج جو سنا آپ نے کہ مؤذن کے حق میں گواہی دینے والے جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، اور تمام وہ چیزیں ہیں جو دور تک اس کے پہنچنے والی اذان کو سنتی ہیں. اذان چاہتی ہے کہ دور تک جائے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اذان ہی بند ہو جائے، یا پھر اتنی آہستہ ہو کہ اس کی آواز باہر نہ جائے. اب کیا سمجھتے ہو؟ ہمیشہ بندگان کفر کو اس سے تکلیف تھی اور رہے گی. قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. کسی کے غصہ کرنے سے، کسی کے جھنجھلانے سے، کسی کے بہت برا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے سینے میں کیا ہے. سینوں کا بھید تو وہ جانتا ہے. ایک حدیث ہو گئی ہے، دوسری سن لیجیے. دوسری حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان پڑھتے سنو. سننا چاہیے، جب وہ پڑھتا ہے تو سننا چاہیے. فقولوا مثل ما یقول، تو تم بھی ایسے کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے. یعنی آپ بھی اس اذان کو دہراؤ. جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بھی یہی کہو اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بہت بڑا. ایسی بڑائی کہ کسی کے ذہن میں سارے اذہان اولین و آخرین کے جمع ہو جائیں تو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی بڑائی کتنی بڑی ہے. بہت بڑائی ہے. اللہ اکبر اللہ. اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں. دہراؤ. اور جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی یہی کہو وانا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پہلی بار کہو اور اپنا انگوٹھا چوم لو، اور دوبارہ پھر کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کہو وانا اشہد ان محمد رسول، میں بھی گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. قرۃ عینی بک یا حضور، آپ کی وجہ سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہے. نماز آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. سن رہے ہیں جی صاحب. جب وہ کہے حی علی الصلاۃ، تو تم بھی کہو حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح کہے حی علی الفلاح کہو. اور کتابوں میں آگے حدیث میں آ رہا ہے یہ ذکر ذرا تفصیل سے، لا حول ولا قوت الا باللہ.
پھر کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو تم اس کو دہراؤ. حضور نے فرمایا جیسا مؤذن کہتا تم بھی کہو. یہاں اتنی حدیث ہے نا. اس کے بعد پھر کیا کرو؟ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو. اذان پڑھ کے فوراً میرے اوپر درود بھیجو. یہاں بانگی صاحب اذان پڑھ کے فوراً وہ دعا پڑھنا شروع کر، اس لیے کہ بانگی صاحب کو بیچارے کو سیکھنا چاہیے تو نہیں سیکھ پائے، سننا چاہیے تو نہیں سن پائے. پڑھا نہ پڑھنے جیسا، سنا نہ سننے جیسا. اس کے بعد درود پڑھنا چاہیے. عرب میں یہی ہوتا ہے، پہلے اذان ہوتی ہے پھر حضور پر درود پڑھا جاتا ہے. آج جب اس کو تم دوہرا دو تو میرے اوپر درود پڑھو. صلو علیہ. دیکھ رہے ہیں نا، یہ ترتیب ہے. آج ایک نئی بات سن لو، فوراً وہ مت پڑھو جو دعا پڑھتے ہو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ فوراً مت پڑھو. اب درود پڑھو. اذان ہو گئی اب درود پڑھو. اللہ کا ذکر ہو گیا، حضور کا ذکر، اب پھر درود پڑھو. درود کے بعد اب کیا کرو؟ اب وہ دعا پڑھو جو پڑھتے ہو رب ہذہ الدعوۃ. آئی بس. حضور اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہوں. فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 بار اپنی رحمت بھیجتا ہے. تمہارا ایک بار کا درود اور قدرت کا 10 بار کی رحمت بھیجنا تمہارا. اب درود بھیجو. اب جہاں مؤذن کو کان ہے وہ سبق لے لے گا، جہاں کان نہیں بیچارہ سناتا ہی ہے تو میں کیا کروں. زبردستی کوئی کسی کی حلق میل تھوڑی ڈھیل سکتا ہے. فرمایا ایک بار بھی کسی نے میرے پر درود بھیجا تو 10 بار قدرت اس پر رحمت بھیجتی اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ثم صلی اللہ للوسیلہ، اب میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. اللہ سے وسیلہ مانگو میرے لیے. سارے جہاں کے لیے وسیلہ حضور ہے. اپنی امت کو حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ یہ بہت بلند مقام ہے آخرت میں، اور وہاں ایک ہی بندہ پہنچنے والا دوسرا نہیں ہے، اور وہ خود حضور ہے. اس سے کوئی اونچا مقام نہیں ہے. تو جو دونوں جہاں میں ہمارے لیے وسیلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے وسیلہ تم مانگو. تم پہلے میرے لیے وسیلہ مانگو میرے لیے کہ اللہ حضور کو مقام وسیلہ پر پہنچا دے. سن رہے آپ، یہ وسیلہ ایک جگہ ہے. کسی چیز کو اپنے لیے اپنے کام کا سبب بنانا یہ وسیلہ کہلاتا ہے. کہا پہلے تو تم وسیلہ مانگو میرے لیے. حضور کہہ رہے ہیں. اب حضور خود ہی وسیلہ کو کھول رہے ہیں. فإنها منزلۃ فی الجنہ، جنت میں یہ ایک بڑا اونچا مقام ہے. فإنها منزلۃ میں جو تنوین ہے یہ اونچائی کو بتا رہی ہے. بڑی اونچی منزل ہے وسیلہ. جنت میں سب سے اونچی جگہ وسیلہ ہے، مقام وسیلہ. وہاں کوئی پہنچ نہیں پائے گا سوائے حضور. وسیلہ مانگو میرے لیے. سن رہے ہو؟ اذان تو روز سنتے ہو اور یہ دعا بھی پڑھتے ہو. کبھی یہ بھی سنا تو جو بھی سن رہے ہو کچھ نہیں سنا تھا. اس دنیا میں صبح سے لے کے شام تک بک 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 چک 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 کے سوا ہے کیا؟ فإنها منزلۃ فی الجنہ، اس لیے کہ بڑا اونچا مقام ہے جنت میں. لا ينبغي، یہ اونچا مقام کسی کے لیے راس نہیں، کسی کے لیے ثابت نہیں ہوگا الا لعبد من عباد اللہ، لیکن اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے ہے. یہ وسیلہ ایک بندے کے لیے ہے. وارجو ان اکون انا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں. یہ خود بتا بھی دیا. یہ تواضع کہہ دیا حضور، عاجزی کرتے ہوئے. اور یہی جان ہے بندگی کی، عاجزی. اکڑ خون جان نہیں، اکڑ خون جان نہیں. بندگی کی جان جو ہے تواضع ہے. بندگی کی جان سر افگندگی ہے، سر ڈالنا، سر اٹھانا نہیں. بندگی کی جان عجز و انابت ہے. نماز کی روح بھی عاجزی ہے. نماز پڑھ کے بھی عاجزی نہ ملی اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی ہے. نماز نہیں ہوئی، نماز عاجزی اور انکساری کی طرف لے جاتی. اچھا صاحب، تو حضور فرمانے میں امید کرتا ہوں. دیکھیے کیا حضور کی کوئی ایسی بھی امید ہے کہ اللہ نے پوری نہ کی ہو؟ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہی ہو جاؤ. آئی بس وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو آپ کا رب ان قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. تو یہ امید حبیب ہے جو درگاہ عزت سے ہے، بارگاہ عزت سے ہے. تو ملے گی. حضور کھڑے ہوں گے مقام وسیلہ. جس وقت وہاں کھڑے ہوں گے سب اولین و آخرین سب تعریف کریں گے. جب کسی کو اونچی جگہ پر دیکھتے ہیں تو سب تعریف کرتے ہیں، اور کوئی ذرا سے نیچے آیا تو بہت سی زبانیں کھل جاتی. اولین آخرین تو آج ہی تعریف کرو تو کیا برا ہے؟ کل تو سب کریں گے. بابا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لو. کل تو سبھی تعریف کریں گے، آج کرو. چلو پھر حضور فرماتے ہیں فمن سال للوسیلہ، ابھی وسیلہ پہ چل رہی ہے. جس کسی نے میرے لیے مقام وسیلہ مانگا، اللہ
میرے نبی کو اس مقام تک پہنچا دے. وسیلہ مانگا جس نے میرے لیے, کیا فائدہ اس کو ہوگا؟ حلت علیہ شفا, علیہ شفا, میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی. یعنی اب میں اس کے لیے وسیلہ بن جاؤں گا, اب میں اس کے لیے وسیلہ, جس نے یہ دعا پڑھی میں اس کے لیے, کیونکہ اس نے میرے لیے مانگا امتی ہو کے, تو میں نبی ہو کے اس کے لیے وسیلہ نہیں بنوں گا. سمجھ میں آ گئی بابا؟ بس شکر ادا کرو کہ سب کچھ تو مل گیا ہے, بس عمل کرنے کی دیر ہے. عمل ہوا تو اللہ پاک اپنے اچھوں کے صدقے میں ضرور قبول کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.